ہمارے تمام اساتذہ کرام، طلباء عزیز، اور مجھے بھی پتہ نہیں کہ ہمارے فرحان خدا صاحب بھی تشریف لائیں گے، چونکہ ماشاءاللہ میڈیا میں بہت پہنچ رکھتے ہیں اور اچھی مقبولیت بھی آپ کی ہے اور بہت اچھے خیالات بھی رکھتے ہیں۔ آپ بھی اس موقع پہ تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ سب کی حاضری کو ہمارے لیے اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے طلباء، اساتذہ، ذمہ داران اور ہمارے ہیڈس کی تمام میرے والدین کی دعاؤں سے، جبکہ میرے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے بھی حج پہ جانا ہے۔ بہت سارے ارادے تو ہوتے ہیں، لیکن جب تک قطعی بات نہیں ہوتی اس وقت تک کسی چیز کو ہم کہہ نہیں پاتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ 2-3 دن قبل ہی سفر سے اطلاع ملی کہ ماشاءاللہ آپ کا بھی نام منظور ہو چکا ہے اور آپ خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے مہمان کی حیثیت سے تشریف لانا۔ یہ الفاظ سب کی دعاؤں سے اور سیکرٹری صاحب کی اجازت سے ہم وہاں دلی پہنچے، جو سعودی سفارت خانہ ہے، وہاں ناشتے کا اہتمام کیا گیا اور امبیسڈر بھی موجود تھے، تو ان کی صدارت میں چھوٹا سا جلسہ ہوا۔ جتنے مہمان جانے والے تھے تقریباً 35 کے قریب تھے اس میں، تو وہ سب وہاں موجود تھے اور سب کا اعزاز کیا گیا۔ پھر ہمارا سفر مکے کے لیے ہوا اور مکے میں بھی مستقل ایک نئی بس انہوں نے ہمارے تمام حاجیوں کے لیے تیار کر کے رکھی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا ضیوف خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن، یہ بڑے الفاظ میں انہوں نے لکھ رکھا تھا۔ پھر اس بس کے ذریعے ہم جیسے ہی ہوٹل پہنچے، جو ذرا مکے یعنی کعبے سے ذرا دور ہے لیکن 5 اسٹار ہوٹل، اب تک کوئی حاجی اس میں ٹھہرا نہیں تھا۔ پہلے یہ ضیوف ٹھہر رہے ہیں، 1300 ضیوف جو 90 ملکوں سے پہنچے تھے، ان کے لیے وہ پوری بلڈنگ مختص کی گئی تھی اور وہاں صرف یہی مہمان ٹھہرے ہوئے تھے، اور انہوں نے نووٹل کے نام سے، اور مکے کا جو علاقہ ہے وہ ظافر کا علاقہ ہے، تو وہاں انہوں نے اہتمام کیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ بڑا ہی پرتکلف اہتمام تھا کھانے میں بھی، اس لیے کہ 90 ملکوں کے لوگ تھے تو سب کا خیال رکھنا تھا اور بادشاہ کی دعوت تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے 200 سے زیادہ اقسام کھانے کے رکھے گئے۔ ہر ملک کے لحاظ کے اعتبار سے انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا تاکہ سب کے لیے ان کے حساب سے کھانا ملے، اور جو جس کے لیے اب ہر 200 تو چکے نہیں جا سکتے، کھائے نہیں جا سکتے، صرف جتنا کھانا ہے اتنا۔ پھر اس کے بعد ماشاءاللہ ہم رات میں عشاء سے فارغ ہو کے عمرے کے لیے ہم 4 ساتھی گئے اور پوری رات عمرہ ہوا اور فجر کی نماز ادا کر کے ماشاءاللہ ہم عمرے سے فارغ ہو کے اپنے حجرے کو پہنچے اور پانی سے غسل سے فارغ ہو کے پھر ہم عام لباس میں آئے۔ صرف 1 دن یا 1.5 دن کا قیام تھا، پھر ہم حج کے ارکان کے لیے نکلنا ہمارا طے ہوا۔ جب احرام باندھا گیا تو وزیر حج و اوقاف جو سعودی عرب کے ہیں وہ اس وقت تشریف لا کر ہم سب کا انہوں نے اہتمام کیا اور سب کا خیال رکھا اور پوچھا کہ کوئی ضرورت تو نہیں ہے اور کون سی چیز ہے جس کی آپ کو حاجت ہو ہم اسے کریں گے، آپ کو کسی طرح کی یہاں کوئی پریشانی نہ ہو، ہم آپ کے لیے خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ تو مختلف باتیں انہوں نے کی اور اس کے بعد تھوڑی دیر رہ کر پھر وہاں سے وہ تشریف لے گئے۔ اور پھر حج کے لیے جب یہ قافلہ نکل رہا تھا
اس وقت تقریباً 20 بس یا 30 بس کے قریب اس کے لیے رکھے گئے تھے. چوتھی بس میں سوار تھا. 1 2 3 4 5 ایسا یعنی بالکل نمبر وار بس نکل رہے تھے. سامنے پولیس کی 2 گاڑیاں اور پھر اس کے پیچھے ایک ایمبولینس اور اس طرف GMC جو بہت کالی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ اس طرف 2 اس طرف 2 اور پورے اہتمام کے ساتھ ماشاءاللہ اس قافلے کو لے کے گئے حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے. اور عرفات میں بھی ماشاءاللہ انہوں نے ریڈ کارپیٹ بچھایا اور ایک طرف گرین کارپیٹ بچھا کے انہوں نے ان حاجیوں کا استقبال کیا. اور وہاں بھی جو ذمہ دار تھے وہ احباب ٹھہرے ہوئے تھے پھول لے کے کہ ہم آپ کو یہاں پھول کے ذریعے ہر حاجی کا ماشاءاللہ انہوں نے استقبال کیا. اور عرفات میں چونکہ پریشانی بہت رہتی ہے اور وہاں الگ الگ موقع ہوتے ہیں. میرے نبی نے بھی فرمایا تھا, اما عائشہ نے جب سوال کیا تھا ہم بھی جہاد میں نکلنا چاہتے ہیں, موقع دیں, عورتیں بھی جہاد میں نکلیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کے لیے جہاد حج ہے. واہ, عورتوں کے لیے جہاد حج ہے. اب تو مردوں کے لیے بھی حج جہاد بن چکا ہے, اس لیے کہ آسان کام نہیں ہے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں پوری ذمہ داری ادا کر کے جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو حج کے لیے چلے جائیں, یہ بالکل غلط سوچ ہوگی. میں امت مسلمہ تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ یہ بڑھاپے میں نہیں جوانی میں حج کرنا ہوگا, اس لیے کہ جوانی میں کریں گے تو تمام ارکان ایک سوئی کے ساتھ ادا کر پائیں گے, ورنہ بڑھاپے میں سوائے درد کے اور پریشانی کے اور طبیعت کے عذر کے علاوہ کچھ اور وہاں نہیں ہوگا, صحیح طریقے سے ارکان ادا کر نہیں پائے. اور عرفات میں بھی جو مسجد نمرہ یا نمیرہ جو ہے بالکل 700 میٹر پہ تھی. ہمارے جو ساتھی تھے میں نے ان سے کہا کہ اتنے قریب ہیں ہم نمرہ میں ہی جا کے نماز بھی ادا کریں گے اور وہیں پوری عبادت ہو تو بہت مناسب ہوگا. ہمارے ساتھیوں نے کہا اتنا لمبا وقت کیسے؟ کہا آئے ہیں اسی کام کے لیے, اب اگر ادا نہ کریں تو پھر کب کر پائیں گے. تو جو عذر جن کو عذر تھا ہم نے ان کو وہیں چھوڑ دیا, اور جو بالکل نوجوان تھے ہم نے ان کو ساتھ دیا اور کہا کہ پہلے زیادہ نہ کھائیں, زیادہ پانی نہ پئیں, اس لیے کہ استنجا کی حاجت پیش نہ آئے اور دوسری ضروریات کی حاجت پیش نہ آئے, اس لیے ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کے ہم کو مسجد میں جانا ہوگا. تو اسی طرح ہم کھائے بغیر ناشتہ بھی بڑا پرتکلف رکھا تھا, ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور ہم چلے گئے. صبح فجر کی نماز 4 بجے تھی تو 5:30 بجے ہی ہم مسجد نمرہ چلے گئے اور 12:24 پہ اذان تھی, لیکن انہوں نے 12 بجے پہلی اذان دے دی اور 12:24 کو اس کے بعد انہوں نے عرفات کے لیے انہوں نے وہاں اذان دی. پھر اس کے بعد ظہر کی 2 رکعت قصر اور پھر اسی ایک اور اقامت کر کے عصر کی نماز. ظہر کے وقت میں انہوں نے ظہر کی بھی نماز پڑھائی, اس لیے کہ میرے نبی علیہ السلام مدینے سے تشریف لائے تھے تو آپ نے بھی ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں بھی پڑھا کے خطبہ دیا تھا. اس وجہ سے اسی پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے ظہر اور عصر 2 رکعت قصر پڑھایا. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ اچھا لمبا خطبہ دیا اور اس میں انہوں نے ساری باتیں ذکر کی. یہاں اخبارات میں بھی چھپا ہوا تھا خطبہ اور محبت کی بات کی تھی, مسلمان متحد ہونے کی بات انہوں نے کی تھی. پھر اس کے بعد تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے دعائیں مانگی تھی. بڑی لمبی دعا حضرت نے فرمائی. اللہ کرے کہ ماشاءاللہ جو مسجد میں رہے وہ بڑی عافیت میں رہے, اے سی کے ساتھ مسجد تھی, لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے تھے ان حاجیوں کو آپ ذرا تصور کریں, اتنی شدت کی دھوپ کہ جو ہوا بھی چل رہی تھی گویا کہ ایسا چل رہا ہے کہ انگار کو جلایا گیا ہے اور جلانے کے بعد جس طرح کی گرمی پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح کی لو چل رہی تھی. اس کے باوجود حاجی وہاں جمے ہوئے تھے, نماز ادا کر رہے تھے. اور ہم نے بھی ایک جمعے کی نماز چونکہ ہمارے ساتھی کر رہے تھے کہ ذرا دیر سے ہی 10 بجے جائیں گے, ابھی 12:24 کو ہے تو 2-2.5 گھنٹے پہلے چلے گئے تو کافی ہے.
تو جب مکے کی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے گئے تو سارے راستے بند، روڈ پہ ہم نے جمعے کی نماز ادا کی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ غلطی نہیں کرنا، اس وقت بھی میں نے کہا فجر کی نماز کے لیے چلے جاتے ہیں حرم میں، تو انہوں نے مجھ سے کہا نہیں ہم ذرا دیر سے جائیں گے۔ میں مشورے کے تابع ہو گیا، ساتھی مل کے اگر کام کریں تو اچھا ہوگا، میں اکیلا چلے جاؤں تو اچھا نہیں لگے گا۔ تو ہم جب راستے پہ پڑے، واہ جمعے کی نماز لگی کہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پیر بھی رکھنا، جو کپڑے بچھائے گئے تھے، جانماز ہم کو دی گئی تھی خادم حرمین شریفین کے طرف سے، وہ جائے نماز بھی گرم ہو چکی تھی اور اوپر سے بھی گرمی پڑ رہی تھی۔ ہمارے یہ پورے لباس گویا کہ بالکل ہم گرم لباس پہنے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا تھا۔ پھر جیسے تیسے جمعے کی نماز ادا کی، اور اللہ کا شکر ہے امام کعبہ نے بھی ہم سب کی رعایت کرتے ہوئے اس وقت انہوں نے والعصر اور سورہ اخلاص پڑھا تھا، تو دو مختصر سورتیں پڑھ کے انہوں نے نماز مکمل کر لیا تھا۔ تو یہاں انہوں نے ان لوگوں کا خیال کرتے ہوئے نماز کی مختصر پڑھائی، لیکن خطبہ ذرا طویل دیا اور لمبا بھی دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد مینا میں بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہ وی آئی پی حاجی ہیں اس وجہ سے ہمارے لیے الگ، ہاں ٹینٹ تو تھا لیکن کنکریاں مارنے میں ہم بھی برابر حاجیوں کے ساتھ شریک تھے، اور مکے تک چل کر ہی گئے۔ اور جب ہمارا فون دکھا رہا تھا کہ کتنے کلومیٹر چل کے گئے تھے، تو پورا شام میں جب چیک کیا تو بتایا کہ 20 کلومیٹر پیدل چل کے ماشاءاللہ ان ارکان کو ادا کی۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ حج آسانی سے ہو جائے گا، سب سے بڑی پریکٹس جو حج کی ہے وہ چلنے کی ہے۔ اگر چلنے کی عادت نہ ہو، بعض وہ احباب جو اپنے ماں باپ کو جو بوڑھے ہو گئے ہیں بیچارے، پہلے ہی چلنا مشکل اور پھر ویل چیئر میں اپنے ماں کو یا اپنے باپ کو لے کے وہ آگے بڑھ رہے تھے، اور طواف زیارت سے لا کے تمام کاریں، اس لیے کہ سواریوں کا آنا ممکن نہیں تھا، اور وہیں وہ جمرات کے پاس لا کے چھوڑ دیتے، اور جمرات کے پاس یوں راستہ ہے ایک کا، اب اس پہ چڑھنے تک وہ ویل چیئر لے کے، اللہ اکبر، جو حاجی بھی آئے۔ تو اس لیے یہ آپ نہ سمجھیں کہ ہم حج سے بھاگیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو حدیث سنائی تھی مجھے وہاں بار بار یاد آ رہی تھی، جیسے ہم ساتھی مل کے چڑھ رہے تھے، مفتی عفان صاحب بھی تھے اور دوسرے ہمارے ساتھی بھی تھے، تو انہوں نے بھی اس حدیث کو اپنی زبان پہ بار بار ذکر کر رہے تھے کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس کسی نے بھی اس طرح کا حج، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھیوں میں کبھی کوئی نہ تو جھگڑا ہوا، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی پنچایت، نہ کوئی جھٹکنا کہ جاؤ یہ کیا کر دیا آپ نے، کہیں کوئی ایک لفظ بھی پورے حج میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جب ان تمام باتوں کا خیال رکھ کر حاجی حج کرتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، رجع کیوم ولدتہ، ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں، اس کا دل پاک و صاف رہتا ہے۔ جب حاجی ان تمام چیزوں کو برداشت کر کے جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کو بھی اسی طرح کا ثواب اسی لیے دیتے ہیں۔ میرے نبی نے اس وقت ہی ذکر کر دیا۔ حاجی بھی پورے شوق کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، نوجوانوں کو، عورتوں کو، بوڑھی مائیں کو میں دیکھ رہا تھا کہ جذبے کے ساتھ چل رہے ہیں تاکہ اللہ ہمارے سارے گناہ دھلا دے اور ہم اس طرح کے حاجی بن کر یہاں سے واپس لوٹیں۔ اللہ کہے کہ یہ تقریباً 20 سے 25 لاکھ کا جو مجمع، اور وہاں کے لوگ خود کہہ رہے تھے کہ اب تک کے حجوں میں سب سے زیادہ تعداد حاجیوں کی اس وقت موجود ہے۔ اللہ کا فضل اتنے رہنے کے باوجود انہوں نے پورے نظام کے ساتھ حج کے سارے انتظامات کیے تھے۔ اللہ کرے کہ یہ ساری حاضری قبول ہو۔ پھر اس کے بعد مدینے میں بھی پہنچے، اور چونکہ اس وقت وہاں نسک کا ایپ انہوں نے وہاں سب کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اگر آپ روضۃ من ریاض الجنان میں جانا چاہتے ہیں
تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہاں اپوائنٹمنٹ لیں، اس کے بعد آپ جائیں۔ یہ ٹور والے پہلے ہی سے اپوائنٹمنٹ لے کے اپنے حاجیوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اب یہ بیچارے جو حاجی حج کمیٹی سے جاتے ہیں یا دوسرے طریقے سے پہنچتے ہیں، اب ان کے لیے تو مہینے تک اس میں اپوائنٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لیے بھی ان شیوخ نے انتظام کر دیا کہ مولانا آپ یہاں تشریف لے آئے، سب کے لیے نہیں، بالکل چند احباب کے لیے تو انہوں نے انتظام کیا تھا۔ تو مجھے جو موقع ملا وہ شب جمعہ موقع ملا، ماشاءاللہ۔ ابھی جو شب جمعہ گزری اس وقت مجھے روضۃ من ریاض الجنان میں جانے کا موقع ملا، تو ہم 12 بجے وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ پھر جاتے ماشاءاللہ ہم بھی تہجد پڑھ کے فجر کی نماز ادا کر کے تقریباً 1.5 گھنٹے تک نبی کے روزے پہ درود پڑھنے کا، سلام پہنچانے کا اللہ نے موقع دے دیا۔ اس لیے کہ ہمارے اسکول کے تمام پرنسپلز ہیں، ذمہ داران ہیں، اساتذہ، بہت سارے احباب نے گزارش کی تھی، تو سب کی جانب سے بھی مجھے سلام پہنچانے کا ایک اللہ نے موقع بہت آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ دے دیا۔ میں نے سب کی جانب سے نام بنام جو بھی یاد آتے رہے سب کی طرف سے سلام پہنچاتا رہا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے اس سفر حج کو اس کی بارگاہ میں قبول فرمائے، جیسے اس نے فرمایا الحج، یہ جو حج مبرور ہے، حج مقبول ہے، لیس لہ الجزاء الا الجنہ، میرے لیے بھی اور جتنے حاجی حج کے لیے گئے سب کے لیے جنت نصیب فرمائے، اور جتنے احباب یہاں ہیں جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے ساتھ بھیجا، اللہ ان سب کے لیے جنت مقدر فرمائے، اس لیے کہ جنت چھوٹی چیز نہیں ہے، جنت تو بہت بڑی ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ بھئی یہ جنت میں نہ جائے ہم جنت میں چلے جائیں، لیکن میرے نبی کی فکر یہ تھی کہ سب کے سب جنت میں جائیں۔ اسی فکر کو ہم لے کر یہاں جئیں کہ ہم سب مل کر جنت میں جائیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقیوں کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے، جو بڑی وسیع جنت ہے، اس میں ہم سب مل کے جائیں۔ اور خاص طور پر جو میں یاد کیا جامعہ فیملی کے نام سے، جی ہاں یہ ہماری فیملی ہے جس میں ہمارے سب ہیں، جس میں سیکریٹری صاحب ہمارے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور سب ہمارے ذمہ دار جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور ہمارے ٹیچرز ہو، ہمارے اساتذہ ہو، ہمارے طلباء، یہ سب یہ ہماری ایک فیملی ہے۔ ایک فیملی کا ایک نمائندہ بن کر اللہ مجھے وہاں پہنچایا۔ اس سے پہلے بھی ہمارے دوسرے جن کو اللہ نے توفیق دی وہ ہم یہاں سے پہنچتے رہے اور ہماری نمائندگی کرتے رہے۔ شاید اس سال اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں بھی وہاں پہنچا، اور آپ سب کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے جامعہ فیملی کا ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے اللہ نے مجھے حج کی بھی توفیق بخشی۔ اللہ ہمارے ان تمام ارکان کو قبول فرمایا۔ مجھے حضرت بھی یاد آتے رہے، حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب علیہ الرحمہ۔ میں حضرت سے پوچھتا تھا حضرت یہ بار بار حج کو جاتے ہیں، تو اس وقت حضرت بھی کہتے تھے مسلیوں کے لیے، اور اسی طرح ہمارے تمام جامعہ فیملی کے لیے دعا کرنے کے لیے میں پہنچ جاتا ہوں۔ تو اللہ نے شاید مجھے بھی اسی طرح کا ایک موقع دیا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہماری اس فیملی میں سے ہر سال یہ حج کے لیے نمائندہ بن کر پہنچتا رہے اور حج کے فریضے کو ادا کرے، اور وہاں ہم سب کے لیے دعا کرتے رہیں۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا، اور تمام جتنے احباب جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی، اور خاص طور پر میرے والد بزرگوار، میری والدہ، اور جن جن احباب نے بھی میرے بھائی ہیں، اور جتنے بھی لوگوں نے میرے لیے دعا کر کے، اور بہت سارے مسلم جو بھی ملتے رہے اور وہ بھی بہت دعاؤں سے نواز کے مجھے بھیجا، سب کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ یہ سارے ارکان بہت ہی تسلی کے ساتھ، تشفی کے ساتھ، اطمینان بھی ہوا کہ چلیے پورے ارکان ادا ہوئے۔ اور وہ رمی جماعت کے موقع پہ لوگ سوچتے ہیں کہ بڑی مشکل پیش آتی ہے، اللہ کا شکر ہے بڑا آسان بھی ہو گیا۔ بالکل دیوار کے پاس پہنچ کے ہم نے بہت آسانی سے کنکریاں بھی ماری۔ بہت سارے لوگ ڈر کے، اس لیے کہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ یہاں کنکریاں مارنا بہت مشکل ہوتا ہے، پیچھے ہی سے ہی کنکریاں مارتے ہیں۔ اب وہ جب پیچھے سے مارتے ہیں سامنے والوں کے سر پہلے ہی عمرہ کر کے ٹخلے رہتے ہیں، اب ان کے سروں پہ آ کے کنکریاں پڑ جاتی ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ان کو بھی صحیح سمجھ دے کہ
کہ کنکریاں ذرا پیچھے سے مارنے کے بجائے بہت سکون کے ساتھ تسلی کے ساتھ آگے جائیں اور کنکریاں ماریں. یہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بہت اطمینان کے ساتھ سارے ارکان اور سارے اعمال ادا کیے جا سکتے ہیں. اللہ کرے کہ جو حجاج حج کے لیے گئے ہیں اور جو ابھی واپس نہیں آئے ان کے سفر کو بھی اللہ آسان فرمائے, اور پورے حجاج اکرام کے حج کو حج مقبول بنائے, حج مبرور بنائے. اور میں سیکریٹری صاحب کا بھی اور تمام کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہاں اس وقت ایک مجلس بھی سجائی اور یہاں اہتمام بھی فرمایا. اللہ سب کی محبتوں کو اس کی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین.